عدنان آپ پہلے کامنٹ کریں کہ کنگ بابر اعظم ہیں یس یا نو. اور نہیں کنگ تو دیکھو جنگل میں ایک ہی بادشاہ ہوتا ہے, جنگل کا بادشاہ ایک ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر کرکٹ ایک جنگل ہے تو اس کا بادشاہ وہ وراٹ کوہلی ہے, وہ کنگ ہے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کنگ کون ہے. بابر اعظم نو ڈاؤٹ پر اچھا پلیئر ہے, پرنس آپ بنا سکتے ہو, آپ اسے پرنس بنا لو, جو مرضی کہہ لو, لیکن کنگ نہ کو یار پلیز یار, یہ میرا میچ سے بڑا کہوں گا کنگ کوہلی. اور دوسری بات جہاں تک کوہلی کی آپ نے بات کی تھی کہ کنگ کوہلی ہے, ٹھیک ہے جی کنگ ہے, لیکن اس وقت اب کا جو اپنا کنگ ہے اس کو بھی کنگڈم دے دو, اس کو بھی تھوڑی چابیاں دے دو, ٹھیک ہے. یا آپ نے کوہلی کو بھی اپنا کنگ بنا لینا, ہمارے کنگڈم میں بھی آ جاؤ, ہمارے جنگل کی کنگ بادشاہ. کنگ نہیں بولنا بھی, دیٹس اوکے کنگ, لیکن بلاؤ گے تم اس کو ضرور 25 پہ نہیں 30 پہ بلاؤ گے. ہیلو اینڈ السلام علیکم ایوری ون, ویلکم اگین ٹو دوسرا ویو پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ 18. اور آج کے دن ہم بات کریں گے جو 2020 میچز جا رہے ہیں پاکستان اور زمبابوے کے درمیان, ان کے بارے میں. جس طریقے سے پاکستان واپس آیا اپنے لاس سے, جو شیمفل ڈیفیٹ تھی تھرڈ اوڈی اگینسٹ زمبابوے, بہت زیادہ کرٹیسزم ہوئی تھی ان کے اوپر, اور بابر نے بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اب ہم فل ٹیم کے ساتھ جائیں گے, زمبابوے کو لائٹلی بالکل نہیں لے رہے. اور جس طریقے سے انہوں نے کھیلے اس دو T20s ہیں, بات کریں گے اس کے بارے میں. اس سے پہلے آپ دونوں سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ دونوں کیسے ہیں آج. معاذ السلام علیکم, آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام محسن, ٹھیک ہوں بس الحمدللہ. ہیپی کہ فائنلی عدنان شاہد کے ساتھ اب پوڈ کاسٹ ویو کریں گے تو اس میں مزہ آئے گا تھوڑا, کافی ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز دیکھیں گے. تو پہلے بھی باتیں ہو رہی تھی, تو لیٹس سی اب پوڈ کاسٹ میں کیا بات کرتے ہیں. عدنان آپ بتاؤ کیسے ہو؟ میں یار بس سب کو السلام علیکم, اور میں بالکل ٹھیک ہوں, مزے میں ہوں, اور آج بڑے انٹرسٹنگ ٹاپکس ہیں تو لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ ود معاذ. اور جو پارٹ 2 میں ٹاپک تھا شیمفل ڈیفیٹ کا, اس پہ تو مجھے نہیں پتا یار, لیکن مجھے تو بہت غصہ آیا تھا اس میچ میں, اور میں نے کافی زیادہ سنائی تھی پاکستان کی ٹیم کو. اب اس موڈ سے ہم نکل گئے ہیں, اب ایک اور موڈ میں آ گئے ہم, اور لیکن بڑا مزہ آیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ کامنٹس میں انگیج کرنے کا. آپ لوگوں نے دکھایا, آپ لوگوں میں بھی ظاہر ہے تب تھی تھوڑی یہ اور فیلنگس تھیں, تو ویسے ہی اگر آپ لوگوں نے آج ہمارے ساتھ انجوائے کرنا ہے کامنٹ سیکشن میں, ضرور ہم آپ کے ساتھ انگیج کریں گے. تو اب چلتے ہیں پاکستان ورسز زمبابوے کی T20 سیریز. سیٹرڈے کو پہلا میچ تھا اور آج ہمارا دوسرا میچ تھا زمبابوے کے ساتھ, اور ایکسپیکٹڈ پاکستان دونوں جیت گیا. پہلے میچ کی میں تھوڑی بات کرنا چاہوں گا. ایز یوزول بابر اعظم نے رنز کیے, اور وہی سیم اولڈ, مطلب کہ فخر جلدی آؤٹ ہو گیا. بابر اعظم نے رنز کیے, ساتھ حفیظ نے آگے کیا. اچھی بات مجھے یہ لگی کہ حارث رؤف اور حسنین دونوں ہمارے بولر جو کہ 145 پلس یا 150 والے بولر, دونوں نے نیو بال کی. حسنین تو کر ہی رہا تھا, لیکن مجھے یہ کلیئر اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے مصباح کی طرف سے, صحیح یا غلط سے قطع نظر, کہ دے وانٹ ٹو ڈیولپ حارث رؤف ایز اے نیو بال بولر. ہاں کیونکہ نظر آ رہا ہے, کیونکہ اس کو ون ڈے بھی نیو بال دے رہے ہیں, اور اس کو کل بھی نیو بال دیا T20 میں, آج بھی, اور اس نیو بال سے آؤٹ بھی کیے ہیں, اور نیو بال سے سوئنگ بھی کیا ہے. تھوڑا اوڈیز میں اگر آپ شاہین نہیں کھیلا تھا, obviously شاہین نے کھیلا, تو ہم اس کے ساتھ ایک نیو بال پارٹنر چاہیے, کیونکہ اکثر ہم عماد وسیم سے اوپن کرا رہے ہیں. یہاں میرا تھوڑا سا یہ ہے کیونکہ عماد وسیم جو ہے وہ نہیں کھیلا کل بھی اور آج بھی, تو میرا خیال میچ تو اتنے زیادہ ون سائڈڈ تھے, لیکن یہ ایک چیز نظر آ رہی ہے. لیکن میرے دماغ میں یہاں سے ایک کوشچن ہے کہ عماد وسیم کیوں نہیں کھیلا, کیونکہ وہ تو T20 کا آپ کا مین بولر ہے, اور اگر حارث اور حسنین, شاہین تو نیو بال کرے گا T20 میں, اس کے ساتھ اگر حارث اور حسنین میں سے ادھر آف دیم نیو بال کرتے ہیں, تو پھر عماد وسیم کی یوٹیلٹی T20 میں کیا رہ جائے گی, کیونکہ وہ مڈل اوورز میں تو بالنگ نہیں کرتا. اور بیٹنگ کی جہاں تک بات ہے, وہاں بالکل وہی ایز یوزول بابر اعظم نے 82 کیا, اور دوسرے میچ میں بابر اعظم نے اسکور کیا دوسرے میچ میں. لیکن اچھی بات یہ تھی کہ آج عثمان قادر ہائی لائٹ تھے. بابر اعظم پر تھوڑی بات کرتے ہیں, بابر اعظم کی ڈیفینیٹ بات کرتے ہیں. معاذ عثمان قادر نے اپنا ڈیبیو کیا, اور عثمان قادر بڑے امپریسو لگے اپنے گوگلیز کے ساتھ, the way he bowled, مطلب جس طریقے سے ڈیلیوریز ان کے ہاتھ سے نکل رہی تھیں. عثمان قادر کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے؟ 2020 ٹیم میں ان کی جگہ بنے گی, knowing شاداب will make a comeback in the team. عثمان قادر اچھی بولنگ کر رہا ہے, میں نے دیکھا تھا. مجھے اس کی ایک یہ بات ابھی بھی یاد ہے, آئی تھنک 2 سال پہلے اس نے کہا تھا کہ آئی وانٹ ٹو پلے دا T20 ورلڈ کپ فار آسٹریلیا, اور اب 2 سال بعد دیکھ رہا ابھی پاکستان کے لیے کھیل رہا ہے. تو کافی زیادہ اس کی لائف میں جرنی آئی ہے, اور اس جرنی میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ بولنگ کیسے کر رہا ہے. کافی سے اچھی بولنگ کی ہے, کہ بہت بڑی اسپن کر رہا تھا. آف کورس ایز اے لیگ اسپنر یو آر باؤنڈ ٹو بول, ایک دو گندی بال ہے تو آئیں گی لیگ اسپنر سے, اور اپنے کریئر میں اچھے ہو تو وہ تو فور شور ارلی ہو تب تو یو ٹیک ٹائم ٹو گیٹ سیٹل. لیکن آئی تھنک پوٹینشیل ہے کہ اس کی اسپن اچھی کرتا ہے, ہی گیٹس دا شارپ اسپن. اگر دیکھے جو اس نے جو اسٹمپ کیا تھا چکم بورا کو سیکنڈ T20 میں, بال اسپن شارٹلی. تو آئی تھنک ان T20 کرکٹ a leg spinner is always preferred, and a bowler like Usman Qadir will always get you wickets. He'll go for 40 runs in 4 overs, but he'll get you 3 wickets.
بالکل بہت اچھی بات کی معاذ نے. T20 کرکٹ میں اس بندے کا رول بہت اچھا ہے. زاہد محمود کی بہت بات چل رہی تھی فرسٹ کلاس میں, ان کو کیوں نہیں لے کے آیا گیا, وہ بھی بہت اچھی بولنگ کرانے. زاہد محمود فرسٹ کلاس اور ٹیسٹ کرکٹ کے پرابلی بہتر بولر ہیں عثمان قادر سے, لیکن دس گائے نوز ہز ویریشنز, اور اس لیے شاید مصباح نے انہیں فٹ کیا یہاں پر. کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہو اتنا اس سے پہلے بابر اعظم کی؟ بالکل ہاں, ویریشنز بالکل ضروری ہیں T20 کرکٹ میں. دوسرا یہ کہ اگر آپ دیکھیں تو بڑا ضروری تھا, کیونکہ پاکستان کے پاس پچھلے سال ڈیڑھ مجھے شاید 2 سال سے شاداب کا کوئی بیک اپ اسپنر ہی نہیں تھا. جب شاداب باہر ہوتا تھا تو کبھی یاسر شاہ کو ون ڈے میں ڈال لیتے تھے, کبھی نواز سے ہم کھلا رہے ہوتے تھے, وہ بھی فل ٹائم اسپنر نہیں ہے, تو ہمارے پاس ایک بیک اپ اسپنر تھا ہی نہیں دور دور تک. تو اچھا ہے کہ اس وقت ایک نہیں, چلو ہمارے پاس 2 ہیں اور ایک کو ہم چانس دے کے گروم کر رہے ہیں, تو دس از ویری گڈ سائن, ویری پازیٹیو سائن. ایک بیک اپ تو ضرور آپ کے پاس تیار ہوگا. لیکن ایک بات چھوڑیے کہ شاداب کو بہت ایج ہے اس کی بیٹنگ کا بھی, اور اس کی بیٹنگ کا مائنس بھی کر دوں. شاداب بیٹنگ نہ بھی کر, شاداب خان ٹیم سے تو نہیں کر رہا ہے. ہاں نہیں بتا رہا ہوں, شاداب خان کو دیکھ رہا ہوں. شاداب خان لیٹس میں کسی بات کر رہا ہوں کہ شاداب خان کی اگر میں بیٹنگ اگنور بھی کر دوں نا, اور بولنگ لیٹس کو دونوں کے برابر ہے. شاداب خان کو اپنی فیلڈنگ کا بہت ایج ہے بھائی. T20 میں یو نیڈ گن فیلڈرز, ہی از این ایکسٹراڈنری فیلڈر. اور جس طریقے سے مجھے لگتا ہے ہم شاداب خان اور عثمان قادر کو ہمیں یوز کرنا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے شاداب خان ایز مور آف اے محمد حفیظ آپشن. میں شاید افریدی کی آپشن نہیں بولوں گا, محمد حفیظ کی طرح بیٹنگ اس سے سملر ہے, بولنگ بھی اچھی ہے, اور اس کے ساتھ آپ ایک اسپیشلسٹ اسپنر کو کھلا سکتے ہو آپ چاہو عثمان قادر کے طور میں, اسپیشلی بیکاز انڈیا میں نیکسٹ ورلڈ کپ ہے, یو کین ایکچولی پریپیئر دس گائے آپ کی. لیکن وہی بات ہے, عماد وسیم بھی ہے. عماد وسیم کدھر فٹ ہو رہا ہے اس کے اندر؟ عماد وسیم آپ نے کہا تھا اوپننگ نہیں کریں گے, مجھے لگتا ہے وہ ابھی تک ہمارے پلانز میں ہے. اوپننگ دا نیو بال وتھ شاہین شاہ, یہ 2 نیو بال نہیں کرائیں گے مجھے لگتا ہے ورلڈ کپ میں, میری اپنی اوپینین ہے. ایک چیز ہے بیفور آئی تھنک کہ عماد وسیم کو انسٹیڈ آف عماد وسیم تم شاداب خان کو اس رول میں لے آ سکتے ہو. عماد وسیم ہی بیٹ بھی کر سکتا ہے, اس کی بولنگ بھی ٹائٹ ہے, اینڈ دین یو آلسو پلے عثمان قادر ود دی سیم ٹیم ود شاداب خان. ہاں 2 ایکسپیرینس میں تو برا نہیں سمجھتا. انڈیا میں لوگ کھاتے ہیں مطلب اگر سیمی میچ میں شاداب خان کو بولو یو آلسو وانٹ یور بیٹنگ ناٹ جسٹ ایز اے اسپنر, ایز این آل راؤنڈر کھلاؤ, اور عثمان قادر کو ایز اے بولر کھلاؤ. I think that will be much better. Exactly, and play Ahmad Wasim as well to open the bowling, right? We'll see about that. We'll see about that. ہاں نہیں وہ تو جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا کوشچن مارک آ رہا ہے, کیونکہ اگر آپ حارث رؤف سے کنسسٹنٹلی نیو بال کروا رہے ہو تو اس کا مطلب آپ کچھ سوچ کے کرا رہے ہو نا, ایویں تو نہیں کروا رہے. تو اگر آپ کچھ سوچ کے کرا رہے تو نہیں کرا سکتا جتنا عماد وسیم. لیکن آج حارث رؤف نے آج 3 آؤٹ کیے ہیں نیو بال سے, 2 آؤٹ کیے ہیں, پھر اور کل بھی آؤٹ کیے ہیں, اور رنز بھی نہیں کھائے. تو آپ جب اس کو بنا رہے ہو, ہاں بنانے کی کوشش کر, مطلب کوئی پلان تو ہے نا. ٹیلنٹ ہے, ٹیلنٹ کو ہمیں ایوالو کرنا چاہیے ڈیفینیٹلی. اب چلتے ہیں کنگ بابر اعظم کی طرف. ٹھیک ہے, بابر اعظم نے او ڈی آئیز میں بہت انسین کرٹیسزم ہوا تھا 3rd ODI کے بعد. حالانکہ انہوں نے ابھی 12ویں سینچری ماری تھی, جسٹ کرٹیسزم تھی کیونکہ وہی لوگ کہی جا رہے ہیں کہ ابھی اسٹرائک ریٹ وہ نہیں پش کرتے when the time comes. لیکن T20 میں بابر سے بہتر پلیئر اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اس وقت بابر اپنی پیک پہ ہے, اور ہمیں اس ٹائم کو انجوائے کرنا چاہیے, اس کی شاٹس کو انجوائے کرنا چاہیے, کرٹیسائز بھی کرنا چاہیے. لیکن اننگز لائک دس, the 50 he made today, the 80 he made the other day, اس سے پتہ چلتا ہے بابر اس وقت کس زون میں ہے, اور اس زون میں ہمیں انجوائے کرنا چاہیے. وہی بات ہے کہ اس کی 12 سینچریز ہو گئی آلریڈی ODIs میں, ہائیسٹ سینچریز 20 ہیں پاکستان کے لیے. This guy is going to crush that record. This guy is going to crush that record, اور this guy is going to be the greatest white ball player of Pakistan, batsman of all time. ٹھیک ہے, تو ہمیں کنگ بابر کو کرنا چاہیے. آپ لوگوں کو کیا خیال ہے اس کی اننگز کے بارے میں, دونوں اننگز پلس کپتانی کے بارے میں بات کروں گا تھوڑی. کپتانی میں تھوڑی ڈاجی لگی ان کی آج, اسپیشلی سیکنڈ T20 انہوں نے سلپس نہیں رکھی اوپننگ بولنگز کے اوپر اتنی, حالانکہ وکٹیں گیری تھیں. پلس ایک LBW DRS بھی تھا, ایبسلیوٹلی پلام, اور اس نے کہا تھا عثمان قادر نے یہ آؤٹ ہے, اور انہوں نے جلدی سے اس کو نہ کر دی. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جو ابھی تک بابر اعظم کی کپتانی کے اوپر کوسچنز ہیں which he will improve. لیکن اسٹارٹنگ فرام the batting, عدنان آپ پہلے کامنٹ کریں کہ کنگ بابر اعظم ہیں, یس یا نو؟ اور نہیں, کنگ تو دیکھو جنگل میں ایک ہی بادشاہ ہوتا ہے, جنگل کا بادشاہ ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر کرکٹ ایک جنگل ہے تو اس کا بادشاہ وہ وراٹ کوہلی ہے, وہ کنگ ہے. اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کنگ کون ہے. بابر اعظم نو ڈاؤٹ بڑا اچھا پلیئر ہے. پرنس آپ بنا سکتے ہو, آپ اسے پرنس بنا لو, جو مرضی کہہ لو, لیکن کنگ نہ کہو یار پلیز یار. یہ میرا میچ سے بڑا کنگ کوہلی. دوسری بات آپ نے کی کہ بابر اعظم کی, دیکھیں بابر اعظم T20 میں نو ڈاؤٹ نمبر 1 پلیئر ہے, بڑے رنس کیے ہیں. آج کل بھی انہوں نے 82 کیا, اور آج بھی 50 کی ایکسپیکٹڈ ہے. زمبابوے جیسی ویک ٹیم کے اگینسٹ اگر آپ نمبر 1 بیٹسمین رنس کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا. جہاں تک آپ نے بات کی نا, وہ بابر اعظم پہ یہ آتا ہے کہ وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ لیٹس سپوز وین یو آر چیزنگ بگ رنس, اور میں T20 کی بات کروں, ون ڈے کی تو آپ نے کر لی پچھلے ایپیسوڈ میں. جب آپ بگ رنس کرنے جا رہے ہو
اور when you're batting through, اب requirement جہاں 12 13 14 کی چلی گئی ہے, جہاں you need those not one بلکہ 2, اور میرے خیال ہے معاذ بھی شاید اگری کرے گا کہ you need 2 boundaries per over. وہاں آپ کو یعنی کہ ہر اوور میں ایک چھکا یا 2 چوکے چاہیے. جس طرح میں چھوٹی سی ایگزامپل آج کی میچ دوں گا, جس طرح ولیمسن نے آج بیٹنگ کی ہے, he was hitting those boundaries every over, ایک نہیں تو 2 boundaries. وہ جو ہوتا ہے جس سے میں کہوں گا شاید 5واں گیئر ہے گاڑی کا, اگر ایک مینوئل گاڑی کی ایگزامپل دیں تو 5واں گیئر ہوتا ہے گاڑی کا, جس میں گاڑی 120 پہ جاتی ہے, وہ والا گیئر جو ان کی بیٹنگ سے وہ تھوڑا مسنگ ہے, اور I'm pretty sure وہ ڈیولپ کر رہے ہیں. کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو معاذ. آپ پہ میں جاؤں گا اسی چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے, لیکن اس سے پہلے میں 2 چیزیں کہنا چاہتا ہوں. ایک چیز تو یہ ہے کہ جہاں پہ اس وقت بابر اعظم ہے, he is much closer to that 5th gear than that let's say 2nd gear جس کے اوپر مصباح کھیلتے تھے آخر میں, جس پہ مصباح کھیلتے تھے آل راؤنڈ. آپ کو ایک سینچری یاد نہیں ہوگی ان کی. وہی بات ہے کہ یہ اس بندے کا ڈفرنٹ اسٹائل آف پلے ہے, میں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور دوسری بات, جہاں تک کوہلی کی آپ نے بات کی تھی کہ کنگ کوہلی ہے, ٹھیک ہے جی کنگ ہے, لیکن اس وقت اب کا جو اپنا کنگ ہے اس کو بھی کنگڈم دے دو, اس کو بھی تھوڑی چابیاں دے دو, ٹھیک ہے. یا آپ نے کوہلی کو بھی اپنا کنگ بنا لینا, ہمارے کنگڈم میں بھی آ جاؤ, ہمارے جنگل کی کنگ بادشاہ. اپریشیٹ کرنا چاہیے بابر اعظم کے بارے میں. معاذ آپ کی کیا کرٹیسزم ہے یا کیا آپ کی کامنٹس ہیں اس کے بارے میں؟ ایز اے بیٹسمین میرا کوئی کرٹیسزم نہیں ہے. ایز اے لیڈر میں کہہ سکتا ہوں کہ ایز اے لیڈر ہی اسٹل لیکنگ, بیکاز ایز اے بیٹسمین گریٹ ہے, لیکن ابھی بھی اس میں وہ کلر کوالٹیز نہیں ہے جو لیڈر کو چاہیے, کہ وہ گوئنگ فار دا کل. ابھی بھی تھوڑا ریزرو بنتا ہے, تھوڑا سا کام کلیکٹڈ. ہی از ناٹ دیٹ اینیمیٹڈ گائے جو ٹیم کو, مطلب کہ ہی از ناٹ انسپائرنگ رائٹ ناؤ. ایک انسپائرنگ لیڈر نہیں ہے. آئی تھنک ہی کین بی این انسپائرنگ لیڈر, لیکن ہی ہیز ٹو ورک مور آن دیٹ. ایز اے بیٹسمین کوئی کرٹیسزم نہیں ہے. اور میں اس کو, اینڈ آئی نو کہ عدنان اس کو کہتا ہے کنگ بابر نہ بولا کرو, لیکن کوہلی از 32 اور اس کو کنگ کوہلی اب کہہ رہے ہیں. بابر از 25 اور اس کو ابھی کہہ رہے ہیں کنگ بناؤ. تو دیر از اسٹل دیٹ 7-year gap. تو 2 سال بعد یو کین کال ہم کنگ, یو کین کال ہم سپریم لیڈر, whatever you want. ابھی نہیں کنگ بولنا, کنگ نہیں بولنا ابھی, دیٹس اوکے. کنگ لیکن بلاؤ گے تم اس کو ضرور, 25 پہ نہیں 30 پہ بلاؤ گے. دیکھ لو ایک بات پوچھنا چاہوں کہ جو میں نے 5th گیئر والی بات کی ہے اس کے بارے میں آپ کو کیا خیال ہے اس کی بیٹنگ پہ, کہ اس کے وہ جو جہاں پاور ہٹنگ چاہیے تھی, جہاں 10-12 رن پر اوور بنانی ہے, پاور ہٹنگ گیم, یا وہ فور شور بابر اعظم کی ابھی لیکنگ ہے پاور ہٹنگ. لیکن دیٹس وائی اوپننگ جا رہا ہے وہ. ہی نوز کہ ہی از ناٹ دیٹ ٹائپ آف گائے ہو از بیشفل, ہو از گوئنگ ٹو اسکور دیز 6s and 4s. سب سے اچھا کمپیریزن ایسا اور پتہ سب سے اچھی ایگزامپل کیا ہے اس کا, یور کنگ کوہلی. وائی ڈز ہی اوپن دی بیٹنگ ان T20s؟ نہیں, he doesn't, he plays number 3. Rohit and Rahul do, یا Rohit and Shikhar. Still opening 1, 2, 3 is almost the same thing. وہ کیوں نہیں آتا نیچے؟ because he knows he's not the power hitter. He's going to play all the cricketing shots. ہاں, کوہلی has proven کہ اس کے پاس ابیلٹی ہے کہ وہ مطلب کہ بڑی شاٹس بڑے آرام سے مار سکتا ہے. اس کی مطلب کہ یار تو بابر اعظم ہی مار سکتا ہے. اس کی 50 بالوں پہ ایک سینچری یار. IPL میں RCB فائنل میں بلکہ نہیں یار, وہ تو باہر ہو گئے یار. اور میرے بھائی اس کے اور میرے بھائیوں اس کے ایک IPL سیزن میں 900 پلس ہے, جس میں اس کی 4 سینچری ہیں, جس میں اس کی 48 بالز, اس نے 12 اووروں کے میچ میں 100 بنائی ہے. مجھے پتہ ہے آپ آخر تک ڈیفینڈ کریں گے اسے, میں کرٹیسائز کرنا بھی نہیں چاہتا اسے. لیکن اب آتے ہیں واپس پاکستانی ٹیم پہ, T20 ٹیم میں. آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے T20 ٹیم کو ڈیل کر رہے ہیں ہم, جس طریقے سے پلیئرز کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں, یہ اچھی ڈائریکشن ہے 2021 کے ورلڈ کپ کی طرف؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایک ٹیم نظر آ رہی ہے؟ میں اس پہ صرف 2-3 نہیں کہوں گا کہ اگین وہی والی بات ہے کہ زمبابوے والی سیریز سے تو میں بالکل نہیں کہوں گا کہ مجھے نہیں لگ رہا ہے یا مجھے لگ رہا ہے. لیکن مجھے ایک جو پازیٹیو چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ یہ کہ ایٹ لیسٹ ہم بیک اپس بنا رہے ہیں, کہ آج آپ شاداب کے بیک اپ کے طور پہ بنا رہے ہو. آج اب نیو بال میں 2-3 بالرز آپ کے ہیں, ایٹ لیسٹ آپ کوشش کر رہے ہو کہ جو نیو بال کر سکیں. یہ نہ ہو کہ ورلڈ کپ میں جا کے آپ کو یا وہ نیو بال تو ایک ہی بالر کر سکتا ہے, وہ اس کو کوئی نگل ہے, کوئی اس کا کوئی پٹھا ہیمسٹرنگ کھینچ گیا, آپ کے اس کی بیک اپ ہے ہی نہیں. جہاں پچ نیو بالرز کے فاسٹ بالرز کے لیے اچھی ہے, وہاں بھی آپ اماد وسیم سے بالنگ کرا رہے ہو, تو ایٹ لیسٹ آپ کے اس بیک اپ, ہاں تھوڑا وہ دیٹ از سم تھنگ پازیٹیو. لیٹس مطلب آئی ایم ہوپنگ کہ مصباح اسٹکس ٹو ہز پلانس, کہ جو اگر وہ تیاری کر رہے ہیں تو وہ تیاری جو ہے اگلی سیریز میں, چاہے ساؤتھ افریقہ ہے, نیوزی لینڈ ہے, بڑی ٹیم ہے, چھوٹی ٹیم ہے, اس کو اسٹک کریں. وہ آئی تھنک کہ عدنان نے صحیح کہا تھا کہ اس زمبابوے پاکستان سیریز سے کچھ زیادہ پتہ نہیں چلا کہ کوئی اپ اینڈ کمنگ اسٹار نہیں نظر آ رہا کوئی, کہ او ہی از بروکن تھرو.
of course backups काफी नजर आए हैं, so that's good कि अब थोड़ी you know there's a little backbone कि अच्छा थोड़ी आराम से हो जाओ कि we अगर कोई इंजर हो जाता है there's somebody to help out. तो ये अच्छी बात है. ये नहीं है मसला कि शाहीन इंजर्ड हो गया तो we're done, you know, कब कुछ नहीं हो सकता. तो ये नहीं, तो ये बात नहीं है. और एक और अच्छी चीज है, now we're building a battery of pace bowlers. बोल सकते हैं कि we have pace bowlers, you know, 1 2 3 4, we have Shaheen, Haris, Hasnain, Usman Shinwari, Wahab Riaz. बोल सकते हैं we have a battery of pace bowlers. I who stick as a group. Sorry, of course Naseem Shah. How could I forget? तो ये 6-7 bowlers stick करेंगे, बात करेंगे, and they can become one of the best pack of fast bowlers. They can definitely इतनी वैरायटी किसी के पास नहीं. और ये पाकिस्तान सुपर लीग की बहुत बड़ी एक माइली है फेवर कि उन लोगों ने वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलिंग को डेवलप कर दिया. मुझे तो ये लगता है कि nobody's bowling beats पाकिस्तान. खैर अब चलते हैं बायर से. ओके गाइस, तो पिछले वीडियो पे काफी ज्यादा तबसरा हुआ था पाकिस्तान टीम के बारे में और मिसबा के हवाले से भी थोड़ी बातें हुई थी. कमेंट सेक्शन में आप लोगों के साथ एंगेज किया था और एक कमेंटर ने बताया कि मिसबा की इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है. मतलब उन्होंने ये तो नहीं कहा एग्जैक्टली, उन्होंने कहा था कि मिकी की ज्यादा जो हमारे पुराने कोच रह चुके हैं. ये बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट लगा था मुझे कि हम मिकी आर्थर को कैसे परसीव करते हैं. उस वक्त तो हम कर ही रहे थे जब उनका रन था, लेकिन अभी तक लुकिंग बैक इन रेट्रोस्पेक्ट हम लोग कैसे देखते हैं उन्हें. तो बस मेरा दिमाग थिंकिंग था कि इस कमेंटर को बता दिया जाए कि हाउ वी फील अबाउट इट. तो आई जस्ट थॉट कि व्हाई नॉट पुट अ बाय और सेल. और मैं आज आप लोगों को बाय और सेल दूंगा मिकी आर्थर या मिसबाह उल हक एज पाकिस्तान टीम्स कोच. सिर्फ कोच, नो सिलेक्शन, क्योंकि ऑब्वियसली मिकी डिडंट हैव द डुअल रोल. सिर्फ आप लोग कोच में बताना. तो बाय और सेल, अदनान आप शुरू करें. यार अच्छा, पहले मैं इस पे आंसर पहले एक लाइन ये कहता हूँ कि हमें जो है ना हमारी कौम को ना पाकिस्तानी को कदर इंसान की ना उसके जाने के बाद नजर आती है, चाहे जो मर्जी हो. हम जब चला जाते हैं फिर हम कहते हैं यार वो ही अच्छा था. ठीक है. तो ये मिसबाह की केस में सेम ही है कि जब मिसबाह की कप्तानी के बाद अजहर अली का दौर आया तो लोगों ने कहा यार वो ही अच्छा था, ये तो 9वें नंबर पे लग गए. सिमिलरली मिकी के साथ हुआ था कोच कि जब वो था तो सारी दुनिया जहान के क्रिटिसिज्म उसको हुआ और उसके जाने के बाद लोगों ने कहा यार मिसबाह से तो वो ही बेहतर था. तो हमें जाने के बाद लोगों का एहसास होता है. तो यहाँ भी वही, तो मुझे यार ये एहसास होता है कि मैं मिकी और मिसबाह की तरह, तो मुझे दो ऑप्शंस दिए हैं तो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग विदाउट अ डाउट मैं मिकी को पिक करूंगा, क्योंकि मिसबाह की कोचिंग स्टाइल और जिस तरह वो रिजर्व रहते हैं और जिस तरह उनके डिसीजंस डिजास्टर्स डिसीजन रहे हैं कुछ के. ऑस्ट्रेलिया में एकदम ऐसे प्लेयर उतार दिए, फिर बांग्लादेश में बुला लिए. आई डोंट एग्री. मिकी आर्थर में कई जगह बहुत डिसएग्री करता हूँ, लेकिन आई गिव हिम क्रेडिट कि उसने यंगस्टर्स को खिलाने से वो डरा नहीं. हारा वो मैचेस लेकिन वो यंगस्टर्स को खिलाने से डरा नहीं. और प्लस उसके क्रेडिट पे आपके उसके क्रेडिट में एक आईसीसी की बड़ी ट्रॉफी उसके क्रेडिट पे है. तो जब तक मिसबाह क्रेडिट में ऐसी ट्रॉफी नहीं आती तो कंपैरिजन जायज नहीं है. मिसबाह टी20 वर्ल्ड कप जीतेगा, चीज माफ है. लेकिन मुआज आप बताओ कि आपको क्या लगता है बाय और सेल. ब्रो मैंने भी आई एग्री विद अदनान कि मिसबाह सही है. ही इज अ गुड कैरेक्टर, ही इज अ गुड इंडिविजुअल. लेकिन कोच अभी मुझे नहीं पता. सही बात कह रही है कि मिकी आर्थर जब चला गया तो सब कह रहे हो वो ही सही था. मिकी आर्थर तब भी सही था, मिकी आर्थर अब भी सही है. Why? Because वो पुश करता है उनको in the cricketing sense. No bullshit out of cricket. सिर्फ cricket में you have to improve in cricket. Your fitness. Fitness I still think is the number one key for Pakistan cricket. अभी भी. और अभी मिकी आर्थर and जो अभी टीम है पाकिस्तान is because of मिकी आर्थर. ये बहुत important बात कर रहे हैं मौज और कमेंटर. मिकी आर्थर ने फिटनेस regime start किया है तो अब हम देख रहे हैं fit players हैं. और it's not even पाकिस्तान टीम, देख लो डोमेस्टिक में भी सब प्लेयर्स फिट हो रहे हैं और उसी वजह से देयर अदर प्लेयर्स जो रोल मॉडल बन रहे हैं. I will still say मैं एक चीज है कि असल से मिसबाह उल हक को इन्वॉल्व करो पाकिस्तान क्रिकेट में. ही इज अ गुड कैप्टन, गुड यूटिलाइज करता है, उसके पास अच्छी दिमाग है एज अ क्रिकेटर. लेकिन एज अ कोच आई वुड से मिकी आर्थर. आपको स्टार्ट करना चाहिए था इससे पहले मैं अपनी बायर सेल पे जाऊं. नहीं आप अपना ओपिनियन दें और मेरे ख्याल से तो यूनानिमस वर्डिक्ट ही आएगा. या चल रहेगा यार, ज्यादा होता नहीं है बायर सेल यूनानिमस है, लेकिन यही मिसबाह उल हक का कमाल है. अब इन्होंने बात की थी मुआज ने फिटनेस के बारे में और हमें ये चीज भूलनी नहीं चाहिए. अब यो टेस्ट वगैरह हम कहते हैं कि फायदा नहीं है चीजों का, बड़े लोग मीडिया में कहते हैं फायदा नहीं है, क्रिकेट टैलेंट वगैरह होना चाहिए ज्यादा, लेकिन फिटनेस इज द अल्टीमेट इंपॉर्टेंस. आजकल के इतनी फॉर्मेट्स खेले जा रहे हैं, बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली जा रही है. मिकी आर्थर ने रिवॉल्यूशनाइज किया था पाकिस्तान क्रिकेट को फिटनेस के तौर पे, प्लस उन्होंने कुछ प्लेयर्स को बैक किया.
فار ایگزامپل آپ لوگوں کو یاد ہوگا بابر اعظم ڈنٹ ہیو دی فائنسٹ اسٹارٹ ان ٹیسٹ کرکٹ, لیکن اسے پتا تھا کہ بابر اعظم کو پلیئر بنانا ہے, میں نے اس سے بہتر پلیئر پاکستان میں نہیں ہے, اس نے اس کو ڈیولپ کیا. لیکن پھر مکی آرٹن نے کچھ ڈیسیجنز دی, جیسے وہاب ریاض کی ڈیسیجن تھی, انہیں آؤٹ رکھا اسے, وہ غلط کہہ سکتے ہو آپ, ٹھیک ہے, لیکن وہ ان کی تھنکنگ تھی کہ میں نے اب موو آن کرنا ہے. ویسے ہی انہوں نے موو آن کرنا تھا عمر اکمل سے, عمر اکمل کی ڈیسیجن ٹھیک تھی, تو ایٹ لیسٹ جو یہ ڈیسیجن لیتے تھے وہ کنسسٹنٹ ڈیسیجنز تھی. یہ انکنسسٹنسی جو ہے مصباح الحق کو اوپر ہم دیکھ سکتے ہیں. آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی بلیم دا گائے, کیونکہ 20 مین اسکواڈ جب آپ کے پاس ہوں تب کنسسٹنسی اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہے, تو وہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے. لیکن سارے کو دیکھتے ہوئے the fact how team responded to Mickey, especially in the Champions Trophy, and how team responds to Misbah ul Haq, everybody is like پتہ نہیں لگتا ہے کہ ساروں کو خوش رکھا ہوا ہے, سارے لوگ خوش ہیں اور بس خوشی میں چل رہے ہیں. پاکستانی سٹائل یہ ہے نا کہ سب, ہاں پاکستانی سٹائل ہے, تو میں اس کو کنکلوڈ کروں گا کہ پاکستانی سٹائل ہمارا, یہ ہماری روایت ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں. ٹف ڈیسیژن نہیں لیتا کوئی, مکی ٹیکس ٹف ڈیسیژنز, مصباح نہیں لیتا ٹف ڈیسیژن, جی کیونکہ ہماری اسکن میں ہے نا, ہماری محسن یہ ٹف ڈیسیژنز والا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں سوچا ہے کہ اگر میں نے ٹف ڈیسیژن لے لیا تو یار وہ میرے سے ناراض ہو جائے گا, وہ ناراض ہو جائے گا. یہ ہمارے میں کلچر, ہاں کلچرل تھنگ ہے, وہ شاید اس میں نہیں تھی. یہ بولنا کہ فواد عالم کو لائے ہیں یا نسیم شاہ کو لائے ہیں یا یہ لائے ہیں, تو ٹھیک ہے لائے ہیں, لیکن وہ ایز سلیکٹر لائے ہیں, ایز کوچ نہیں لائے. وہ جو ایز کوچ ان کی کنٹریبیوشن ہے نا آن دا گراؤنڈ, ہم نے دیکھا کہ فرسٹ ٹیسٹ میں کیا ہوا تھا اگینسٹ انگلینڈ, جب کوئی میسج نہیں جا رہا تھا, اور یہ ہم دیکھیں گے آگے بھی, unless he actually improves, he actually takes control. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ زیادہ ہی کنٹرول لے رہے ہیں ہم لوگ, کبھی مصباح کچھ زیادہ ہی کنٹرول لے جاتے ہیں. تو یہی بات ہے کہ ریزلٹس, we want results. مصباح الحق ورلڈ کپ جیت جائیں, آپ ہی آپ ہیں بھائی اس وقت, you really need that big win. تو یہ ہو گیا, ہم تینوں کی ڈیسیجن ہے, مکی آرچی unanimously for various decisions as you mentioned, اور مصباح الحق really has to get his socks up. تو اب اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو ملیں گے, دوسرا ویو پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ 19 کے پارٹ 1 میں. اس کے اندر ہم بات کریں گے سچن تندولکر اور شعیب اختر کے بارے میں. اس کے اوپر رائیولری بنی تھی, اس کے اوپر کامنٹ کرنا بہت ضروری ہے. عدنان بہت بڑے فین ہیں شعیب اختر کے, جیسے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا اگلی ویڈیو میں. اور اس وقت تک we will see you there and take care of yourself. السلام علیکم. آپ لوگ بھی آڈینس کو الوداع کریں. اللہ حافظ. اللہ حافظ everybody.